بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں خرم ابن شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ خبر شامل کرتے ہیں جی کہ کراچی کے جو نارتھ ناظمہ آباد کا ایک سکول ہے نجی سکول ہے، اس میں بچے کو مبینہ طور پر اردو بولنے پر جو ہے سزا دی گئی کہ اس کے منہ پہ کالک لگائی گئی اور بچے کو یہ کہا گیا کہ اس کا مذاق اڑایا جائے۔ یہ ایک بڑی عجیب سی خبر ہے کہ ہم پاکستانی ہیں اور ہماری قومی زبان اردو ہے، اور ہمارے ہی ملک میں ایک نجی سکول جو ہے وہ ہماری ہی زبان کو بولنے پر جو ہے برا تصور کرتا ہے یا برا مانتا ہے۔ اس پہ جو ہماری پرائیویٹ سکول جو ہے کراچی کے جو ڈائریکٹریٹ ہے اس نے ایکشن لیا، تو افسوس کی بات یہ ہے کہ جو انہوں نے ایکشن لیا ہے اور جو آفس آرڈر جاری کیا گیا ہے وہ بھی انگلش میں جاری کیا ہے۔ حالانکہ آپ نے ایکشن لینا ہے اردو لینگویج پہ ایکشن لینا ہے کم سے کم، تو پھر اردو کے حوالے سے کیا جائے۔ اب ایک چھوٹا سا ایشو ہے ہمارے ہاں، اس پہ بات کرتے ہیں کہ اردو جو ہے یہ ہماری قومی زبان ہے اور انگلش جو ہے وہ ہماری قومی زبان نہیں ہے۔ دنیا میں آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، دنیا میں جتنے لوگوں نے جتنے ملکوں نے ترقی کی انہوں نے اپنی زبان پہ ترقی کی۔ چائنا کو آپ دیکھ رہے ہیں، فرانس کو دیکھ رہے ہیں، آپ باقی جتنے بھی ممالک ہیں جس کو بھی آپ دیکھنا چاہتے ہیں جن ممالک نے ترقی کی، جاپان کو دیکھ لیں، یہ سارے وہ ممالک ہیں جنہوں نے اپنا ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ سارے کا سارا اپنی زبان پر منتقل کیا۔ جب اپنی زبان پر منتقل کیا اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے ترقی کرنا شروع کی۔ اسی طرح پاکستان بھی تب ترقی کر سکے گا جب پاکستان کا تعلیمی نظام نرسری کلاس سے لے کے کے جی یا پلے گروپ سے لے کے پی ایچ ڈی تک اردو میں سارے کا سارا سسٹم ہوگا، تو تب پاکستان ترقی کرے گا، ورنہ ترقی کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ کیوں یہاں ایک بہت بڑی جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں انگلش بولنے والے کو پڑھا لکھا سمجھا جاتا ہے اور جو انگلش نہیں بول سکتا اس کو پڑھا لکھا نہیں سمجھا جاتا۔ حالانکہ انگلش لینگویج ہے، جیسے اردو زبان ہے اس طرح انگلش بھی زبان ہے، عربی بھی زبان ہے، فارسی جو ہے وہ بھی زبان ہے۔ ہر ملک کی ہر علاقے کی اپنی زبان ہے، پنجابی ہے، پشتو ہے، بلوچی ہے، سندھی ہے، اسی طرح باقی سارے ممالک کی صوبائی زبانیں بھی ہیں اور قومی زبانیں بھی ہیں۔ یہ ساری زبانیں اس پہ عبور حاصل کرنا جو ہے وہ ایک الگ علم ہے، لیکن جو پڑھا لکھا یا تعلیم یافتہ بندہ تصور کیا جاتا ہے، گنا جاتا ہے، وہ اپنی زبان پہ اگر عبور حاصل کرے گا اور انگلش پہ عبور حاصل کرے گا تو اس کو ہمارے ہاں پڑھا لکھا سمجھا جاتا ہے اپنی زبان میں بے شک۔ حالانکہ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر کوئی بچہ یا بچی ایم اے اردو کر لیتا ہے تو اس کو یہ طعنہ دیا جاتا ہے کہ اردو میں ایم اے اردو کر لیا ہے، اردو میں ایم اے کیا ہے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ کسی انگلش میں کرتے، میتھ میں کرتے، فزکس میں کرتے، بھئی یہ کیا یہ علم نہیں ہے؟ کیا یہ مطلب ہے کہ اب ہم جو ہماری قومی زبان اردو ہے ہم انگلش کو جو ہے پروموٹ کرتے ہیں یا انگلش میں بات کرتے ہیں، انگلش کو ہی ہمارا سارا کا سارا سٹرکچر انگلش میں ہے، سارا کا سارا نظام انگلش میں ہے، اور انگلش جس بندے کو سمجھ نہیں آتی تو کیا وہ پڑھا لکھا نہیں ہے؟ علم اگر حاصل کرنا ہے، جو چیز ہم اپنی زبان میں سیکھ سکتے ہیں، جو چیز ہم اپنی زبان میں حاصل کر سکتے ہیں وہ کسی دوسرے کی زبان میں نہیں کر سکتے۔ یہ جو واقعہ کراچی میں ہوا یہ بڑا ہی مذمت کرنے والا واقعہ ہے اور اس پہ ایکشن لینا چاہیے اور شدید قسم کا ایکشن لینا چاہیے۔ ہم جب تک ہم اپنی زبان کو پروموٹ نہیں کریں گے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ صرف اور صرف اردو کو پروموٹ کرو، اپنی زبان سے مراد اپنی وہ زبان ہے جو زبان آپ نے سیکھی ہوئی ہے، جس پہ آپ بات کر سکتے ہو، جیسے مادری زبان ہے، پنجابی زبان ہے، اردو پنجابی کے علاوہ سندھی ہے، پشتو ہے، بلوچی ہے، سرائکی ہے، پٹھواری ہے، بہت ساری زبانیں ہیں۔ ہر اس زبان کو پروموٹ کریں جب آپ اپنی زبان پہ بات کر رہے ہیں، اپنی زبان کو لے کر چلیں، اپنی زبان پہ کام کریں اور اپنی زبان کو پروموٹ کرنا چاہیے۔ ابھی حال ہی ہمارے لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بہت ہی شرمندگی کا باعث ہے۔ ابھی میں نے حال ہی میں سرچ کیا، اس میں پڑھا میں نے کہ انڈیا میں جو سنسکرت لینگویج ہے اس کو اتنا زیادہ پروموٹ کیا گیا ہے کہ بائنری لینگویج جو ہے 101 لینگویج کمپیوٹر کی جو ہے وہ اس میں کنورٹ کر دیا گیا ہے۔ اب انڈین جو ہے اپنی لینگویج کو پروموٹ کر رہے ہیں، باقی جو انڈین کو چھوڑ دیں آپ، اب چائنا کو دیکھ لیں، چائنا اپنی لینگویج کو پروموٹ کر رہا ہے کہ ان کا سارا جو نصاب ہے وہ انگلش میں نہیں ہے، سارے کا سارا چائنا میں ہے۔ اب پاکستان تب ترقی کرے گا جب پاکستان کا ایجوکیشنل سسٹم جتنا بھی ہے، تعلیمی نظام جتنے کا جتنا ہے، وہ سارے کا سارا اردو میں ہوگا اور انگلش جو زبان ہے وہ آپشنل ہوگی۔ وہ پڑھیں یا نہ پڑھیں اس کا کوئی امتحان نہیں ہونا چاہیے، کوئی اس کی مطلب ہے کہ
اس کا کیا مطلب انٹرنیشنل زبان ہے نا، انٹرنیشنل زبان پہ یہی ہے کہ اگر آپ میں اب چائنا کیوں نہیں اس پہ کر رہا، چائنا بھی اتنا زیادہ مطلب ترقی یافتہ ہے، اس نے بہت ترقی کی ہوئی ہے اور ابھی تک کر بھی رہا ہے، تو وہ اپنی زبان کو پروموٹ کر رہا ہے، اپنی زبان پہ ہی کام کر رہا ہے، تو ہم اپنی زبان پہ کام کیوں نہیں کر سکتے؟ اس میں کیا مسئلہ کیا ہے؟ حکومتی سطح میں کیا مسئلہ ہے؟ کیوں مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے لیڈر ہیں، جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ تصور کیے جاتے ہیں، بلکہ جو ہم پر مسلط کیے گئے ہیں بڑے لوگ جتنے بھی ہیں، یہ سارے کے سارے فارن سکولوں میں پڑھتے ہیں، انگلش میڈیم سکولوں میں پڑھتے ہیں، اور وہ اسی کیونکہ ہم پاکستان آزاد کروا چکے ہیں، پاکستان ہمارا آزاد ہو چکا ہے، لیکن ہماری سوچ آزاد نہیں ہوئی، ابھی تک ہم اسی غلامانہ سوچ میں موجود ہیں، جہاں اردو کو اہمیت نہیں دی جاتی، جہاں انگلش کو اہمیت دی جاتی ہے۔ انٹرویو کرنے کے لیے بھی جب جاتے ہیں تو انگلش میں بات کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو یہ کیا طریقہ کار ہے؟ اس کو ہم کیوں نہیں چینج کر سکتے؟ جو دوست یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ ایک ایسا پلیٹ فارم بنایا جائے جو اس پہلے سے کام کر رہے ہیں وہ بھی، اور جو ابھی کام کرنا چاہتے ہیں وہ بھی سارے اکٹھے ہوں، اردو اور اپنی زبان جو ہے اس کو پروموٹ کریں اور اس پہ کام کریں۔ اجازت چاہوں گا، اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔